وہ پچھلا جو شعر تھا شعر نمبر 11 اور پہلا، تو اسی کے مضمون کو یعنی وضاحت، اس مضمون کی وضاحت کے بعد اب ایک اور نئی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مورے غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ اب جیسا کہ پچھلے شعر میں وہ شعر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ شعر نمبر 10 کی جو مختصر تشریح ہے، شرح ہے، وہ تو ہم نے الگ نشست میں بیان کر دی ہے، تحریر بھی کر دی ہے، اور اس کا ویڈیو کی شکل میں بھی ہمارے چینل پر وہ اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اب میں اس شعر نمبر 11 اور شعر نمبر 12 میں جو مضمون کا تسلسل ہے، یعنی یہ ایک، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ قطع بند ہے، تین چار شعر اسی وہ انداز میں آ گئے۔ تو شعر نمبر 10 میں جو کہا تھا کہ انگلیوں سے یہ انگوٹھے کو شہادت والی انگلی کے ساتھ رکھیں تو وہ ہاں بن گئی اور لفظ اللہ بن گیا، تو یہ نام خدا جو ہے، اللہ کا جو اسم بنا ہے، یہ ہاتھ میں ہے، یعنی ہاتھ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور شعر نمبر 11 میں جو طریقہ بتایا سر سے لے کر پاؤں تک خاص انداز سے لیٹنے کا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بنا۔ اب ان دونوں اشعار کا جو مضمون ہے یہ سامنے رکھ کے تو آگے پھر یہ کہا کہ جو نام خدا ہے وہ ہاتھ میں نام خدا ہے، ذات میں نام مصطفیٰ ہے، تو گویا یہ غلامی کی ہم پر مور پڑی ہوئی ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے بندے اور اس کے رسول کے غلام ہیں، اور یہ غلامی اور یہ عبودیت کا جو وصف ہے یہ ہماری خوش قسمتی سے ہمیں عطا ہوا ہے، اور اس کی ایک دلیل گویا یہ شاعرانہ اور عاشقانہ، ایک عارفانہ دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا نام اور ہمارا جو جسم ہے وہ رسول اللہ کا نام۔ تو اب اس پر وہ کوئی اس طرح کا اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو انسان کی ایک باڈی ہے، اس کا ایک خاص انداز ہے، انگلیاں ہیں، ہاتھ ہے تو اس کا ایک خاص انداز ہے، یہ کہہ کر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک مضمون ہے اور شاعرانہ ایک انداز ہے، اور اس کا امکان بھی ہے کہ تخلیق میں یہ چیز بھی وہ یعنی کہ بوقت خلقت یہ چیز پیش نظر ہو خالق کے، مطلب خالق نے تو کسی سے کچھ پوچھ کر نہیں بنانا، صرف بات کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ سارے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پیش نظر کہنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مناسب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اب ہمارے جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، تو ہم آپس میں انسان جب ایک دوسرے کو کچھ بتائیں گے تو ظاہر ہے الفاظ اپنے محدود الفاظ ہی استعمال کریں گے تو بات سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ کی ذات کے لیے تو بہت ہی مناسب الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ہر لفظ وہاں استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، لیکن ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اور ہاتھ کہہ کر پھر ہاتھ کی تو ایک ہی شکل ہے نا ہمارے ذہن میں، تو جب ہم ہاتھ کہیں گے تو وہی شکل ہمارے ذہن میں آئے گی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم ہاتھ کا لفظ بولیں اور ہمارے ذہن میں کان کی شکل آئے یا پاؤں کی شکل آئے۔ تو اس لیے پھر یہ علماء نے فرمایا ہے کہ جو قرآن مجید میں اس طرح کے اعضاء کے نام آئے ہیں وہ ان کے جو معنی ہیں ان پر وہ معمول ہوں گے، یعنی ہاتھ سے مراد دست قدرت لیں گے، اور ایسے ہی باقی جو الفاظ استعمال ہوئی ہیں، وجہ اللہ فرمایا تو اللہ کا چہرہ سے مراد بھی
اس کا جلوہ ہے، تو اس حوالے سے کوئی تفصیل لفظوں میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو بہرحال بات کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے۔ اصل چیز تو معانی ہے، مفاہیم ہے، مطالب ہیں، لیکن وہ معانی اور وہ مباحث اور وہ مفاہیم اور وہ مطالب ظاہر لفظوں کے سانچے میں ہی رکھ کر دوسرے ذہن تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو انسان ایک دوسرے انسان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے بھی لفظوں کا نہ صرف محتاج ہے، بلکہ اس میں بھی وہ یوں کہہ لیں کہ اتنی کشادگی اور اتنی وسعت نہیں رکھتا، اس کے الفاظ محدود ہیں۔ قرآن مجید میں چونکہ یہ انسانوں کے لیے ہے، تو وہاں بھی بہت سارے ایسے اسالیب اختیار کیے گئے ہیں جن سے ظاہری الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی وہی استعمال کیے جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو مثلا انسان دیکھتا ہے تو اس کے لیے ینظرو تو اللہ نے اپنے لیے بھی یہ استعمال کیا، یا خود اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ینظرو کا صیغہ اللہ کے لیے استعمال کیا۔ تو اس سے اب یہ معنی نہیں ہوں گے کہ جب انسان کے لیے ینظرو استعمال ہوگا تو وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، نظر کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو آنکھوں سے پاک ہے، اسے آنکھوں کی محتاجی اور ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اتنی تفصیلی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاعر جو ہے، ایک تو وہ خاص شعری سانچہ ہے، اس کے اندر جو لفظ آ سکیں گے وہی وہ جو ڈھل سکیں گے اس سانچے میں وہی لفظ استعمال کر پائے گا۔ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات وہ کوئی لفظ اور چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جگہ اس سانچے میں لفظ کوئی اور آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان بطور انسان کے جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، تو اس لیے کسی شاعر کے شعر پر فوراً کسی مفتی کا یا کسی عالم کا فتویٰ نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ ان الفاظ کے مختلف معنی، مختلف شیڈز، مختلف رنگ، وہ سارے جو مختلف اس سے تصویریں ابھر رہی ہوتی ہیں، نقش نقوش ابھر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے سامنے رکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ تو اب شعر نمبر 11 کے بعد شعر نمبر 12 اور 13 میں یہ ہے کہ ہم پر مور غلامی گویا پڑی ہوئی ہے، ہمارے جسم کو اس انداز سے بنا دیا گیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے اور رسول کریم کی غلامی سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اور یا دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں تو ہیں، ہمارے اوپر یہ ہمارے ہاتھ ایسے بنا کے اور ہمارے جسم کا انداز ایسا بنا کے، ٹائپ ایسی بنا کے گویا ہمیں منتخب کر لیا گیا ہے، اور جب ہمیں منتخب کر لیا گیا ہے اپنی غلامی کے لیے تو اس پر ہمیں ناز اور فخر ہونا چاہیے کہ ہم آوارہ نہیں ہیں بلکہ بندگان درگاہ ہیں، اور جو بندگان درگاہ ہیں وہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامران ہوں گے اور اس دنیا میں بھی وہ کامران ہوں گے، وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے، وہ دیدار الہی کے مستحق ٹھہریں گے، وہ قرب الہی کے مستحق ٹھہریں گے۔